داؤں جماعت کے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ بچوں، آج کی اس آن لائن کلاس میں ہم غزل پڑھیں گے۔ یہ غزل پہلی غزل لکھی ہے سراج اورنگ آبادی نے۔ غزل کے معنی ہم جانتے ہیں کہ غزل میں شاعر دل کی بات پیش کرتا ہے۔ غزل کا پہلا بند مطلع کہلاتا ہے، آخری بند مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے معنی عورت بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے شاعر اس غزل میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ پہلے تو ہم پہلی بات دیکھیں گے۔ پہلی بات دیکھیے، سراج کے زمانے کی اردو زبان پر دکنی کے اثرات ہیں۔ اس زمانے میں دکنی زبان بولی جاتی تھی۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کا املا بھی آج کے املے سے مختلف تھا۔ لکھنے کا جو طریقہ تھا، املا تھا، وہ بھی الگ تھا۔ جیسے مجھ، یعنی مجھ جو ہے تو اس کو مجھ کہا جاتا تھا، کو جو ہے تو کو نون گنہ لگایا جاتا تھا، اور تک ہے تو اس کو تلک لام کا استعمال ہوتا تھا۔ اس طریقے سے لکھی جاتی تھی۔ ہمیں اپنی زبان کی قدیم صورت، اس کے تلفظ اور مزاج سے بھی واقف ہونا چاہیے، اور جب ہم غزل پڑھیں گے تو قدیم جو ہے زبان، اس سے بھی ہم واقف ہوں گے، تلفظ سے اور مزاج سے۔ ذیل کی غزل میں اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ ہم جو نیچے دی ہوئی جو غزل ہے سراج اورنگ آبادی سے، ہم اس سے واقف ہوں گے دکنی زبان سے۔ جان پہچان دیکھیے شاعر سے متعلق۔ سید شاہ سراج الدین سراج پورا نام تھا ان کا۔ سن عیسوی 1712 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ صوفی بولے تو خدا سے لگاؤ شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ مزاجاً عملاً صوفی تھے، مگر ان کی شاعری پر تصوف کا غلبہ نظر آتا ہے۔ تصوف کا غلبہ نظر آنا، دنیا و خواہش کی ان کو بالکل بھی نہیں تھی۔ تجسس یا جستجو نہیں تھی، دنیا کی چاہت یا خواہش نہیں تھی۔ وہ زندگی کو ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے تھے، زندگی کو ایک عاشق کی نظر سے چاہتے تھے، زندگی کے بارے میں بہت گہری سوچ وہ رکھتے تھے، لگاؤ تھا زندگی سے۔ فارسی شعر و ادب سے انہیں بہت لگاؤ تھا، فارسی میں وہ زیادہ لکھتے تھے۔ شاعری میں انہیں استادانہ مہارت حاصل تھی۔ شاعری میں بہت استاد تھے، نامور تھے، ماہر تھے۔ ولی کے بعد وہ دکن کے سب سے نامور شاعر تھے، سب سے مشہور شاعر ولی تھے۔ اس کے بعد انہیں سراج اورنگ آبادی کو شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مرثیے، قصیدے، رباعیات، خمسے اور مثنویات بھی لکھی ہے۔ ان کا انتقال 1763 عیسوی میں اورنگ آباد میں ہوا۔ مرثیے بھی لکھے۔ مرثیہ وہ نظم کہلاتی ہے جس میں جو کسی کی یاد میں لکھی جاتی ہے۔ مرثیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، شخصی مرثیہ، کربلائی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ کسی عام شخص کے بارے میں، اور کربلائی مرثیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ویال اور قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ قصیدہ وہ نظم ہوتی ہے جو کسی تعریف ہوتی ہے بادشاہ وزیر حکیم کی۔ رباعیات 4 بندوں کی ہوتی ہے، خمسے اسی طریقے سے، اور مثنویات جس میں کوئی طویل قصہ کہانی ہوتی ہے، وہ نظم ہوتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے لکھی۔ ان کا انتقال 1763 عیسوی میں اورنگ آباد میں ہوا۔ غزل دیکھیے، غزل کا پہلا بند مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اول کی پہلا بند دیکھو، اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو تغافل کی بانیاں۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں۔ شاعر نے اپنے دوست سے کو بے پناہ چاہا، بے پناہ محبت کی، ٹوٹ کر چاہا، لیکن شاعر کا دوست جو ہے ان کے ساتھ جفا کیا، اور شاعر کا دوست ان کو بھول گیا۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ تغافل کی بانیاں یعنی بے توجہی کی باتیں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اپنے دوست سے شکایت کر رہا ہے کہ شاعر نے اس کے دوست کو بے پناہ چاہا، بے پناہ محبت کی دوست کو، لیکن دوستوں نے جفا کی، دوست اس کو بھول گیا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ تم کیا ہو گئے ہیں، مہربانیوں کو فراموش کر دیے ہو۔ ایسے تغافل کی بانیاں، جیسے ایسی باتیں کرتے ہو، ایسے بے توجہی دیتے ہو جیسے کہ شاعر کو جانتا ہی نہیں۔ شاعر کو پہلے بند میں اپنے دوست سے کیا ہے، شکایت ہے۔ دوسرا بند دیکھیے، کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں۔ شاعر دوسرے بند میں شاعر اپنے دوست سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب دوست ان کے پاس نہیں تھا، ان سے دور ہو گیا تھا، تو دوست کی جدائی میں ان پر کیا گزرا، کیا غم گزرا، کیا دکھ تکلیف پہنچی، شاعر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شاعر کا دوست بالکل
سننا نہیں چاہتا۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ جب شاعر کا دوست ملا، شاعر اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتے تھے تو دوستوں نے ان کی توجہ نہیں دی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، کہ تمہارا کیا بگڑ جائے گا اگر میں درد بھری داستان یہ اپنے حال دل تمہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تو اگر تم سن لو گے تو کیا گزرے گا، کیا ہو جائے گا اگر تم سنو گے تو۔ لیکن شاعر کا دوست تو سننا ہی نہیں چاہتا، بے توجہی برت رہا ہے شاعر کا دوست۔ اس لیے شاعر ان سے شکایت کر رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا اگر تم میری درد کو یا داستان کو سنو گے، غم کو جو مجھ میں گزری ہے۔ تیسرے بند میں دیکھیے، دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، خاک میں ملی ہے میری جان فشانیاں۔ جان فشانیاں، جان چھڑکنا۔ شاعر کیا کہتا ہے، دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں۔ شاعر دوست سے شکایت کر رہا ہے کہ تم مجھے بھول گئے، تم تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں آ سکتا رہ سکتا، میرے لیے ناممکن ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے کیا ہے، تم قریب ہے۔ جبکہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے کیا ہو گیا ہے، میری حالت ہوئی ہے نا، میں نے تم پر اپنے آپ کو فدا کر دیا ہے، جان چھڑکی ہے، تمہاری وجہ سے میری حالت ہو گئی ہے، میں خاک میں مل گیا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ پہ کیا کر رہے ہو، غفلت برس رہے ہو، بے توجہی برت رہے ہو۔ شاعر اس میں کیا کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ یہاں پہ چوتھا بند دیکھیے، داغے فراق لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ اب یہ جو بند ہے چوتھا بند ہے، استعارہ ہے۔ استعارہ اس کے سمجھ میں آئے گا جو صنعت تشبیہ سمجھے گا۔ صنعت تشبیہ وہ ہوتی ہے جب شاعر ایک چیز سے دوسری چیز کو مثال دیتا ہے، اس میں تو صنعت تشبیہ نہیں ہے۔ صنعت تشبیہ کے 4 حصے ہوتے ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ اسی طریقے سے اس میں بھی 2 ہوتے ہیں، مستعار اور مستعار منہ۔ اب یہاں پہ آپ کو استعارہ کا جب یہ شعر ہے تو آپ کو مستعار اور مستعار منہ بھی پوچھے گا۔ اب یہاں پہ دیکھو، داغے فراق لالۂ باغ خیال ہے، داغے فراق جدائی کا غم، باغ خیال تصور کا باغ۔ اب یہاں پہ مستعار لا اور مستعار منہ کون سا ہے، تو داغے فراق جو ہے مستعار لا ہے، یعنی اس سے کیا دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، اور کائے کو مثال کیا کہہ رہے ہیں، باغ خیال، یعنی تصور کا باغ، جس کو مثال دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، مستعار منہ ہے۔ یہاں پر استعارہ میں دیکھو اس کی تشریح دیکھو، داغے فراق لالۂ باغ خیال ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ شاعر کو محبوب کے غم کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، شاعر نے محبوب کے غم کو اپنے سینے میں سجا رکھا ہے، اور یہی اس کا یادوں کا کیا ہے، اہم حصہ ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہا ہے۔ ان یادوں کو باغ تصور کرتا ہے، اس کی سیر کرتا ہے، دل بہلاتا ہے کہ دوست تو ہی نہ سہی، دوست کی یادی سہی، کہ دوست نہیں ہے لیکن دوست کی میرے دل میں نشانیاں تو ہے کم از کم۔ آگے کا شعر دیکھیے، 5واں شعر دیکھیے، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزی تیری نگاہ کی سب ہم جانیاں، ہم جانیاں یعنی جانتے ہیں، رمزی یعنی اشارے، مصلحت یعنی کوشش۔ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، شاعر اپنے دوست کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دوست کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ کسی کی طرف ایک مرتبہ دیکھ بھی لے تو وہ دوست کیا ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، کسی کی طرف دیکھ لے تو اس کا کیا ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، اور کسی کام کا نہیں رہے گا۔ شاعر نے اس میں مبالغے کا استعمال کیا ہے۔ شاعر اپنے دوست کے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑے ہی خوبصورتی سے کیا کیا ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزی تیری نگاہ کی سب ہم جانیاں۔ شاعر کہتا ہے کہ دوست کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ کسی کی طرف دیکھ لے تو کیا ہو جائے گا، اس کا کام ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کا کیا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ دیکھیے بس، مجھ دل کے کوئے طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہے اب تلک بھی وہی لنترانیاں۔ یہ دیکھو، یہ صنعت تلمی کا شعر ہے۔ صنعت تلمی کا شعر کیوں ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو، اس واقعے کو بیان کیا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کیا کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھ سے بات نہیں کر سکتا، لن ترانی یعنی بات نہیں کر سکتا۔
وہی قصے کو اس میں حدیث کے واقعے کو قرآن حدیث کے واقعے کو اس میں بیان کیا گیا. وہ شعر جس میں قرآن اور حدیث کا واقعہ ہوتا ہے وہ شعر کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تنوین کہلاتا ہے. مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم. شاعر کہتا ہے کہ تم نے مجھے فنا و برباد کر دیا، کوہ طور کی طرح وہ کر دیا، سرما کر دیا ہے، بنا دی ہے تمہارا، جیسے میں فنا و برباد ہو گیا ہوں. باقی اب تلک بھی وہی انترانی ہے، اس کے باوجود بھی میں دنیا سے چلے گیا، میں نہیں رہا، تمہاری وجہ سے میری حالت ہوئی ہے، اور اس کے باوجود بھی کیا تم میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں آؤ گے دیکھنے کے لیے؟ شاعر اپنے دوست سے شکایت کر رہا ہے. کیوں شکایت کر رہا ہے؟ کیونکہ شاعر کا محبوب جو ہے، دوست جو ہے، اس سے کیا ہے؟ دور ہے. اس لیے شاعر اپنے دوست سے کیا کر رہا ہے؟ شکایت کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری حالت ہوئی ہے، تم اب تک کیا ہے مجھ سے دیکھنے نہیں آئے، تو تم کیا میرے جنازے کو دیکھنے آؤ گے. آخری دیکھو بند. اور آخری بند کو شاعر آخری غزل کے آخری بند کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع. مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. بہت سی غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں تخلص نہیں ہوتا، یعنی شاعر اپنا نام استعمال نہیں کرتا. دیکھیے کیا کہتے ہیں. کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر. لگ یعنی تک. کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں ہے سرگرانی. شاعر اس مقطع میں خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اتنی بھی بے نیازی برتنا، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ بے نیازی ہے دوست کی حد سے زیادہ، کہ شاعر جو ہے شاعر کہتا ہے کہ اتنا بھی غرور آ کر کے ہے اچھا نہیں ہے. تو شاعر اس میں اپنے دوستوں کو وہ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک کے چلتا رہے گا، اتنا بھی غرور آ کر اچھی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تغافل کر رہے ہو، دوست کے ساتھ، شاعر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بے توجہی برت رہے ہو. مشق دیکھیے. پہلا سوال، غزل پڑھ کر ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. پہلا سوال دیکھیے. غزل کی دو خصوصیات کو پہلا سوال دیکھیے. غزل کی دو خصوصیات کو واضح کیجیے. کون سی ہے اس میں دو خصوصیات؟ کہ اس میں دکنی زبان کا اثرات ہے، اور دوسری خصوصیت ہے کہ اس میں قافیے ہے، ردیف نہیں ہے. دوسرا سوال دیکھیے. قتل کی مصلحت سے متعلق شاعر کا خیال بیان کیجیے. دوسرا سوال ہے قتل کی مصلحت سے متعلق شاعر کا خیال بیان کیجیے. شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاعر اس کے دوست کی ایسی آنکھیں، محبوب کی اگر کسی کی سے دو چار ہو جائے تو وہ دوست کہیں کا نہیں رہتا، اس کا کام ہو گیا. مطلب اتنی اس کی کشش ہے. شاعر نے اپنے دوست کی آنکھوں کی اس میں تعریف کی ہے. تیسرا سوال دیکھیے. شاعر کے جل کر مر جانے کے بعد بھی محبوب اپنا جلوہ دکھانے کو تیار نہیں ہے. اس مفہوم کا شعر کون سا ہے؟ شعر ابھی ہم نے پڑھے ہیں، مجھ دل کو کوہ طور کیے ہوئے، باقی ہے اب تلک، یہ والا شعر آئے گا. چوتھا سوال دیکھیے. غالب کے شعر. غالب جو کہہ رہے ہیں بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا. غالب کا یہ شعر ہے. تو یہ جو بات ہے ہم نے جو غزل پڑھی اس میں کون سے شعر میں ہے؟ ابھی ہم نے پڑھے ہیں کب لگ روا رکھوں گے، یہ والا جو شعر پڑھے ہیں، یہ والا شعر ابھی ہم نے غزل میں پڑھے ہیں. کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں ہے سرگرانیاں. غالب کے شعر کی بات ہی یہی بات یہ شعر میں ہے. یہ والا شعر لکھیے. اس کے بعد دیکھیے. غزل کے قافی سے ایسے قافیے نقل کیجیے جن کے واحد بنائے جا سکے. قافی قافیے کی جمع. کبھی کبھی بچوں آپ کو ایسا بھی سوال آئے گا یہاں پہ کہ قافی کو ابجدی ترتیب میں لکھیے. ابجدی ترتیب میں لکھیے یعنی حروف تہجی کی ترتیب میں لکھیے، جیسے انگلش میں الفابیٹیکل آپ کو پوچھتا ہے. تو اسی طریقے سے سوال آئے گا غزل کے قافی کو ابجدی ترکیب میں لکھیے. تو ابجدی ترتیب سے لکھنے کا جب آپ کو سوال آئے گا تو آپ حروف تہجب کے حساب سے آپ کو لکھنا پڑے گا. لیکن یہاں ہمارا سوال یہ نہیں ہے، ہمارا سوال ہے قافیے نقل کیجیے. قافیے ابھی ہم نے پڑھے ہیں غزل میں، مہربانیاں، بانیاں، کہانیاں، نشانیاں، سرگرانیاں. پانچواں سوال ہو گیا ہمارا. چھٹا سوال دیکھیے.
छठा सवाल है, गज़ल से इस्तिआरे का शेर नकल कीजिए और मुस्तिआरला और मुस्तिआरमिना को खत कशीदा कीजिए। अभी हमने गज़ल आपको समझा रहे थे, तो इस्तिआरे के शेर में हमने मुस्तिआरला और मुस्तिआरमिना आपको समझाए हैं। छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल देखिए, तलमी का शेर लिखिए। ऐसा शेर जिसमें शायर कुरान, हदीस, पैगंबर या तारीखी वाक़या बयान करता है उसे सनत तलमी कहते हैं। मुझ दिल, ये वाला भी हमने शेर पढ़े हैं। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम बाकियत तलक लंतरानिया, ये शेर कौन सा है? सनत तलमी है। ये वाला शेर, मुझ दिल को कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम बाकियत तलक भी लंतरानिया, ये कौन सा है? सनत तलमी है। क्योंकि कौन सा वाक़या है? जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करना चाहते थे, खुदा ने कहा कि लन तरानी, इतनी अकड़ अच्छी नहीं है, है ना, बात तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की तो वो पहाड़, खुदा एक रोशनी के शक्ल में दिखे तो वो क्या हो गया? पहाड़ जल गया। वो वाक़या इसमें छुपा हुआ है, इसलिए शेर क्या है? सनत तलमी है। नीचे देखो, दर्ज झैल शेर की तशरीह अपने मुख्तसर अल्फाज में लिखिए। दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं। तशरीह देखो, सातवां शेर हुआ। सातवें सवाल के बाद देखिए, सातवें सवाल के बाद देखिए, दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं। दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जान फिशानियाँ। तो अभी हमने इसको आपको गज़ल में समझा है, इसलिए उसकी तशरीह आप लिख सकते हैं। आगे का सवाल देखिए, दागे फिराक यानी जुदाई का गम। इस तरह ज़ेर इज़ाफ़त के साथ 4 नए अल्फाज बनाइए। 4 अल्फाज देखो हम बता रहे हैं, नोट कीजिए। असीराने कफ़स, आलम गुल, खूने जिगर, साहिल समुंदर। अभी हमने आपको 4 अल्फाज बनाए। आगे का सवाल देखिए, बाकी है अब तलक भी वही लंतरानिया। बाकी है अब तलक भी वही लंतरानिया, मिस्र में ख़त कशीदा लफ्ज़ है, एक मानी डेंगे मारना है। लंतरानी के मायने क्या है? डेंगे मारना। इस मायने की रोशनी में मिस्री की वजाहत कीजिए। शायर क्या कहना चाहता है इसमें? देखिए, शायर अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तेरे उसमें क्या हो गया, मोहब्बत में फ़ना हो गया है, दीवानावार। उसने क्या किया है? अपनी जान की परवाह नहीं की, जान गंवा दिया है। इसके बावजूद भी दोस्त की अकड़ क्या हुई है? ख़त्म नहीं हुई। इसके बावजूद भी दोस्त खुद शनासाई में क्या है? मसरूफ़ है। जबकि उसे शायर की क्या करना था? तारीफ़ करना था, और वाह करनी चाहिए थे। तो इस तरीके से इसका जवाब लिखिए। उसके आगे देखिए, जान पहचान की मदद से शायर का रवा खाका मुकम्मल कीजिए। नाम लिखना है तो नाम आएगा सिराज औरंगाबादी। तखल्लुस देखिए, सिराज। शनाख्त देखिए, सूफ़ी शायर। शहर कहाँ था उनका? औरंगाबाद। आखिरी सवाल देखिए, ज़ैल का शफ़की खाका मुकम्मल कीजिए। शायर ने जिस असनाफ़ सुकन पर तबाज़माई की, कौन कौन सी? गज़ल भी लिखी, पहला लिखो। दूसरा लिखो मरसिया। तीसरा लिखो कसीदा। चौथा लिखो रुबाई। पांचवा देखो मसनवी। इस तरीके से हमारी मश्क यहाँ पर ख़त्म होती है। मीनिंग देखिए, मुश्किल अल्फाज देखेंगे हम। अव्वल की यानी पहले की, तगाफुल बेतवज्जही गफलत करना, बानिया बातें कान धर के तवज्जो से, बिरहा हिजर जुदाई, जाँ फिशानिया जान छिड़कना, कुर्बानियाँ कोशिशें, दागे फिराक जुदाई का गम, लालाए बाग ख्याल तसव्वुर के बाग का फूल, रमज़ी इशारे, रमज़ की जमा है, जानिया जानते हैं, को लन तरानिया यानी मुराद गुरूर अकड़ है ना। ये कलमा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से इस वक्त कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम से उस वक्त कहा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो जवाब में अल्लाह ने कहा लन तरानी यानी तुम मुझे नहीं देख सकते। सुरमा करना, तोड़ देना, शिकस्त देना। कब तक सरगरानियाँ अक्कड़। बच्चों अभी हमने यारी दूसरी गज़ल हमने देखी, यहाँ पर हमारा मश्क ख़त्म होती है।
پہلی غزل دیکھے ہم نے، ابھی ہم نے ہماری پہلی غزل دیکھی راجہ اورنگ آبادی کی، اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔